کے پاس وہ جائے گا انٹرنیشنل یعنی آرگنائزیشنز میں جائے گا اور پھر وہ ڈائریکٹ جو فزیکل ہیلپ ہے جیسے ہیلی کاپٹرز اس میں جائے گا. تو ان ادر ورڈز پھر آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پیسہ تو پاکستان کے سسٹم سے چینل ہی نہیں ہو رہا. بیچارے صحیح کہہ رہے ہیں بیچارے. پرائم منسٹر کو سپورٹ کرتا ہوں میں, کیونکہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اپنی حکومت کو, اپنے اسٹیٹ کو, اپنی فوج کو, اپنے ڈی سی اوز کو, اپنے ای ڈی اوز کو, اپنے پروونشل گورنمنٹس کو, ان کو میں سب کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن حق بات جو ہے وہ حق ہے, اور ناحق بات جو ہے وہ حق بات کیا ہے؟ حق بات یہ ہے کہ جو وجہ ہے جس کی بیسس پہ دنیا کے ملک جو ہے بیشتر ممالک جو ہے وہ پیسے اپنے این جی اوز کو دے رہے ہیں, بھلے وہ انٹرنیشنل این جی اوز ہوں یا لوکل این جی اوز ہوں, اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, پاکستان سے الحمدللہ کوئی نفرت نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ ان این جی اوز کے پاس وہ سسٹمز ہیں جو پروو کرتے ہیں, اور جس سے بڑی کانفیڈنس لوگوں کے پاس آتی ہے کہ بھائی میں اپنا مشکل سے جو میں نے محنت سے حلال کی روزی کمائی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, کہیں بھی رہتا ہو, میں جب اپنا پیسہ ریڈ کراس کو دوں گا, میں جب اپنا پیسہ آکسفیم کو دوں گا, میں جب اپنا پیسہ اسلامک ریلیف کو دوں گا, یہ تو بین الاقوامی ہو گئے, سیو دا چلڈرن ہو گئے, اور پھر پاکستانی اپنے کراچی ریلیف ٹرسٹ ہے, عدنان اصغر صاحب چلا رہے ہیں, سٹیزنز فاؤنڈیشن ہے جو مطلب کب سے جو ہے کام چلا رہا ہے, ایس پی او ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا سٹیزن بیسڈ جو ہے گروپ ہے, رورل سپورٹ پروگرامز ہیں جو حکومت کے خود اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اتنا بڑا جو انفراسٹرکچر ہے ایڈ کی ڈیلیوری کا, وہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر کہا تو میں فوزیہ کو بھی لینا چاہ رہا ہوں اس پہ کوئکلی. اگر یہ باتیں جو آپ دونوں کہہ رہے ہیں, جبار صاحب آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, آپ بھی سن رہی ہیں, اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یہ جو پاکستان میں ایک جوک ہے, ایک کامن کامنٹ بن چکا ہے کہ او ہو فلاں افسر صاحب, وہ بھائی ان کی بیگم تو ان کا گھر اگر F6 میں F7 میں ہے یا وہ D12 میں, ان کا کوئی بات نہیں, وہ تو این جی او چلا رہی ہیں, ان کی بیگم صاحب تو این جی او چلا رہی ہیں, ان کے تو این جی او چل رہے ہیں, بچے باہر پڑھ رہے ہیں, ان کے محل بن رہے ہیں, ان کی شوگن چل رہی ہیں, لینڈ کروزر چل رہی ہیں. یہ امپریشن پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ صرف مفروضہ میڈیا نے بنایا؟ کچھ تو ظاہر پرسیپشن اور کچھ تھوڑی سی حقیقت بھی ہوتی ہے ان چیزوں میں. لیکن دیکھیں دو کانٹیکسٹ ہیں. ویسے تو جو اس وقت پرائم منسٹر نے بات کی ہے, اور انہوں نے یہ میرا خیال ہے ابھی جب میں نے غور سے سنا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ اپنی این جی اوز کے ذریعے خرچ کریں گے. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ ظاہر ہے جب یہ آیا تو اس میں لگا یوں کہ وہ تمام این جی او سیکٹر کو الزام دے رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. وہ فلڈ پہ آنے والے پیسے کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, لیکن جو فلڈ کا پیسہ آ رہا ہے اس کے ساتھ نئی این جی اوز آ رہی ہیں, اور میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں جب وہ آتی ہیں ڈیفینیٹلی ان کا اوور ہیڈ کاسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ جو ہمیں جو لوکل این جی اوز ہیں, اوور ہیڈ کاسٹ جو جاوید جبار صاحب 5% میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے. ایک تو لوکل این جی اوز کو تو جب ڈونر پیسہ دیتا ہے وہ میکسیمم 15% کٹ آف پوائنٹ ہوتا ہے, ورنہ پش کرتے ہیں کہ جی 5% 10% آپ اوور ہیڈ چارج کریں. لیکن جو آئی این جی اوز ہیں ان کے اوور ہیڈ چارجز بھی بہت ہوتے ہیں. پھر ان کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل اسسٹنس کے نام پہ بہت کنسلٹنٹس جو ہیں لاتے ہیں, اور ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ فارن کرنسی میں ہوتی ہیں, اور بہت پیسہ جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ اچھا مجھے چلنے دیجیے فوزیہ وہاب صاحبہ کی طرف جو تھٹا میں بہت پیشنٹلی ہمیں سن رہی ہیں. فوزیہ آپ کا تو کوئی این جی او نہیں ہے؟ نہیں, میری کوئی این جی او نہیں ہے. اچھا این جی او کا جو این جی او والے ہیں اور این جی او کا جو ان کے خرچے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا امپریشن ہے؟ دیکھیے آپ این جی اوز کو اس میں آپ کو دو کیٹیگریز بنانی پڑیں گی. ایک این جی او وہ ہے جہاں پر لوگ باقاعدہ کارپوریٹ سیکٹر سٹائل میں کام کرتے ہیں, جہاں پر باقاعدہ عہدوں کی ڈیمارکیشن ہوئی ہوئی ہے, جہاں پر تنخواہیں ملتی ہیں. اور ایک دوسرے این جی او ہے جس کو ہم چیریٹی کے طور پر جانتے ہیں, وہ بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہوتی ہے, وہ بھی پبلک کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہاں پر والنٹری سروس پہ زیادہ کام چل رہا ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جس بیک گراؤنڈ میں رہ کے یہ بات کی تھی وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو اپنی ایڈ دے رہے ہیں وہ این جی اوز کے تھرو پاکستان کو دیں گے, اور وہ این جی اوز جو ہیں کوئی 32 ہیز بین سلیکٹڈ, جو ان کی ویب سائٹ پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایمبیسی ہے اس کی ویب سائٹ پہ آپ کو وہ مل جائیں گی. وہ 32 این جی اوز جو ہیں وہ امریکہ سے آ رہی ہیں, اور یقیناً جب امریکہ سے آئیں گی تو اچھا فوزیہ تھوڑا سا میں آپ کو کہوں جو ابھی شاید آپ نے اگنور کیا. دیکھیں مشرف صاحب کا, مشرف زیدی ہمارے ساتھ جو ہیں, اور مشرف کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر 80%
इंटरनेशनल एड आज एनजीओज की तरफ जा रही है वो इसीलिए है कि हुकूमती इदारों की और हुकूमत वक्त की क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए अगर किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती है या एक खास किस्म का तासुर पैदा कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ अभी मैं क्या लड़ाई लड़ सकती हूँ, अफसोस करने के और कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये मुझे बताइए कि ये जो अभी अमेरिका ने या फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन एनजीओज का इंतखाब किया है या जो उनकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होंगी उनमें से पाकिस्तानी कितने हैं? अगर पाकिस्तानी है तो फिर हमें थोड़ी बहुत हिम्मत करनी चाहिए, खुश होना चाहिए। अगर सारी की सारी बाहर की हैं, गैर मुल्की हैं, तो वो तो फिर हुकूमत को आप छोड़ दीजिए, फिर तो पूरे मुल्क और पूरे कौम की इसमें तज़लील और तौहीन है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं है इस काबिल है कि जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते। नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म कहना क्या चाह रहे थे? वज़ीर आज़म ने बड़े अफसोस से ये कहा मुल्तान के अंदर कि 80% तो एनजीओ ले जाएंगे, 50% आप दे रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि जो गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज हैं उनको दें, क्योंकि उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इन पैसों के थ्रू बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो डिलीवरी है वो भी बेहतर हो सकती है। अब होता यह है कि आपने अगर फॉरेन एनजीओ को दे दिया तो जाहिर है उनका अपना दफ्तर है, उनका अपना पैराफर्नेलिया है, उसको पहले केटर करेंगे, फिर उसके बाद वो कहीं जाके आएंगे। मसलन आप देखिए ना, मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे लोगों को हु चार्ज $500 पर डे एज कंसल्टेंट और हु चार्ज $200 पर डे। तो अब आप अगर इस किस्म के जब एक्सपर्ट्स आएंगे और कंसल्टेंट्स आएंगे तो फिर तो आप सोच लीजिए कि वो पैसा कहाँ जाएगा, वो तो उन्हीं के पेटों में चला जाएगा, पाकिस्तान की गरीब आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरे साथ रहिए, मैं एक और क्लिप आपको दिखाता हूं वज़ीर आज़म का, उसी यानी उसी इंटरव्यू का, जो 25 तारीख का इंटरव्यू, एक और क्लिप दिखाता हूं वज़ीर आज़म का, वो क्विकली देखते हैं फिर बात करते हैं। देयर इज अ मैकेनिज्म। ये मुझे बताएं कि मैं आपसे सवाल करता हूं कि आया कि ये जो आपको डोनर्स दे रहे हैं, अब 770 मिलियन हमें उन्होंने प्लेज किए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक दे विल गिव इट टू योर सिस्टम? They will not give it to your system. नहीं, they had been doing it previously also. नहीं, इस चीज पे मेरी बात तो सुन लें। अगर 770 मिलियन है आपका प्लेज हुआ है, उसमें से उनके अपने एनजीओज हैं जो काम करेंगी, तो उसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे? अच्छा फौजिया, यानी आपका पर्सपेक्टिव भी यही है कि एनजीओज जो होते हैं, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि जो एनजीओज को पैसे मिलते हैं बाहर के, इनको मॉनिटर या ऑडिट नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाट योर गवर्नमेंट्स पोजीशन है। नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि देखिए, जब हुकूमत पाकिस्तान के पास अपने एक सिस्टम मौजूद है और उस सिस्टम के साथ मिलकर अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि डिलीवरी बेहतर हो सकती है और वो प्रोडक्टिव काम हो सकता है। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं।